پھر اس بندے نے ایک نائٹ اسپینڈ کرنے میں آپ کا کیا آ جاتا ہے؟ اس طرح کی بات ہے. خیر یہ جسم چمڑے کی چیز ہے، اپنی جگہ پہ رہے گی. اس طرح کے لفظ یوز کیے گئے ہیں. یہاں پہ ہر انسان صرف عورت کا مذاق بنانا جانتا ہے. جب میں میڈیا فیلڈ میں آئی تھی نا، مجھے بہت کریز تھا کہ مجھے اسٹار بننا ہے، ایکٹر بننا ہے. اس نے فوری مجھے یہاں شولڈر پہ یوں پکڑ لیا کہ نا دیکھو تمہیں بہت ساری چیزوں میں سیکریفائز کرنا ہوگا. اس ٹائم اسے تھپڑ مارا، میں نکلی ہوں فٹافٹ. اور جب میں گھر پہنچی ہوں نا، میں کب آ رہی تھی، میں اپنی ماں کو کیا آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ باہر کیا ہونے والا تھا. مرد غیر نامحرم مرد آپ کو عزت دینے نہیں بیٹھا ہوا. میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے نا، میں وہ بتا رہی ہوں، ایک بہت بڑا چینل ہے والا. جی جو آپ نے بتایا تھا. اس طرح سے بے حیائی وہاں پہ چل رہی تھی نا، ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے پپیاں جپیاں ننگے منگے گھوم رہے ہیں. پھر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ویسی پکچرز بھیجو. ویسی کیسی؟ پکچرز جس میں آپ کی باڈی پراپر شو ہو رہی ہو. اچھا. اب میں دیکھوں تو سامنے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے میرے، اور ادھر دیکھوں تو اپنی عزت میرے پاس باقی نہیں ہے. آپ کس طرح جینا چاہتی ہیں؟ ایک لڑکی کیا جینا چاہتی ہے؟ السلام علیکم جوانوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا فنزلہ پوڈ کاسٹ ود سہیب احمد. آج تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کوئی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ انٹرو نہیں دیا، میں نے بہت زیادہ مسکراتے ہوئے انٹرو نہیں دیا، کیونکہ جو ہماری مہمان ہیں وہ ابھی بھی تم لوگوں کو فریم میں نظر آ رہی ہیں کہ شی از اسٹل کرائنگ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ فیس کرتا ہے، بہت ساری نئی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے، جن میں اچھی اور بری دونوں چیزیں شامل رہتی ہیں. کئی بار وہ دکھ وہ درد اپنی ہی غلطی سے آتا ہے زندگی میں، کئی بار وہ لوگوں کا دیا ہوا ہوتا ہے. اب لڑکیاں، عورت ذات اور پاکستانی معاشرہ، ہماری سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی کا کیا کردار ہے عورت کو لے کر، کہ ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں. ہم اپنی عورت کو، اپنی عورت سے مراد اپنے گھر والی عورت نہیں، ہماری سوسائٹی کی عورت، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جنہیں ہم روڈ پہ جاتے ہوئے اکثر دیکھتے ہیں، ہمارا کیا حق بنتا ہے، ان کا کیا حق بنتا ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں کمفرٹ زون دیں، ہم انہیں کمفرٹیبل کریں بحیثیت سیم سوسائٹی کا بچہ یا لڑکا ہونے کی حیثیت سے یا مرد ہونے کی حیثیت سے. ہماری جو آج کی مہمان ہے، ان کا نام ہے پیا رندھاوا، جبکہ ان کا اوریجنل نیم ہے فیلڈیلفیا. آج پیا کا پوڈ کاسٹ میں آنے کا مقصد یہ رہا کہ یہ ان کا جو تعلق ہے اصل میں وہ میڈیا فیلڈ سے ہے، اور میڈیا فیلڈ میں ہم شروع دن سے سنتے آ رہے ہیں ہراسمنٹ. کبھی کسی ڈائریکٹر نے کسی لڑکی کو کوئی چیز آفر کر دی، کبھی کسی میل ڈائریکٹر نے میل کو ہی لڑکے کو ہی کوئی الٹی سیدھی آفریں کی، اور یہ ساری خرافات ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. ہراسمنٹ ایک اتنا بڑا جرم ہے، اس سے کسی کی مینٹل ہیلتھ نہ صرف ڈیمیج بلکہ ختم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہراسمنٹ سے سامنے والا انسان شاید زندگی جینا بھول بھی سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں، جو کہ نہیں دینی چاہیے. پیا رندھاوا، جن کا تعلق میڈیا فیلڈ سے ہے، یہ سپورٹنگ کریکٹرز کرتی ہیں چھوٹے موٹے، جس طرح نارملی ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، آپ انہیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا انٹرو میں، ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر میں چلتا ہوں مہمان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی کہانی ہے کیا. السلام علیکم پیا. وعلیکم السلام. مجھ سے، میں سچ بتاؤں تو یہ بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کیسی ہیں، کیونکہ آف کیمرہ ابھی آپ نے جو چیزیں ہم سے ڈسکس کی ہیں وہ سن کے ایک بار میری بھی روح ہلی ہے، میرے بھی پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ پلیز آپ اپنی کہانی بتائیں. آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، لاکھوں جوان سنیں گے آپ کی بات، لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی، اور یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچنی چاہیے. جو چیز آپ نے فیس کی ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ کسی اور کی بیٹی اس چیز کو فیس نہ کرے آپ کی بات سننے کے بعد. آپ پلیز بتائیں. سہیب میں کیا بتاؤں، یہاں پہ ہر انسان صرف عورت کا مذاق بنانا جانتا ہے. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اگر یہ جینس شرٹ میں ہے تو یہ کریکٹر لیس ہے یا یہ اس طرح کی ہے. کوئی اس کی سٹوری، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا. کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی مجبوریوں سے یا کس طرح سے اپنے گھر سے نکلی ہے.
وہ کس طرح سے اسٹرگل کرتے کرتے وہاں پہنچی ہے، یا اس کے پیچھے کی وجوہات کو کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے. اور وہ جب اگر کسی کو بتاتی ہے کہ میں اس تکلیف میں ہوں یا مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے ایسا کرنا ہے، تو وہ کہتے تم عورت ہو، لڑکی ہو، گھر رہو، روٹیاں بناؤ، شادی کرو، شوہر کے ساتھ رہو. اور آج کل سوشل میڈیا پہ شادیاں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جب میں میڈیا فیلڈ میں آئی تھی نا، مجھے بہت بہت کریز تھا کہ مجھے اسٹار بننا ہے، ایکٹر بننا ہے. بٹ جب میں فرسٹ ڈے نا کسی فیس بک ایڈ دیکھا میں نے، وہاں پر تھا کہ آڈیشنس ہو رہے ہیں. جیسے ہی میں وہاں پروڈیوسر کے پاس پہنچی ہوں، ایسے ہی اس سے بھی زیادہ قریب صوفے ہوں گے، چیئرس ہوں گی جو پڑی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گئی. اچھا میرا فرسٹ ٹائم تھا، پتہ مجھے کچھ تھا نہیں فیشن شو اور یہ آڈیشنس وغیرہ کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے. بیچ میں کوئی چھوٹا ٹیبل تھا، وہ پڑا ہوا تھا. اچھا وہ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں سے آئیں، کیا کرتی ہیں. اٹس جینوئن کویشچن، میں آنسر دیتی رہی. پھر وہ مجھے کہہ رہے ہیں اٹھیں آپ واک کریں، آپ مجھے بیک سے چل کے دکھائیں، آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں. پہلے مجھے لگا اٹس پارٹ آف دا فیلڈ، اٹس اوکے. لیکن اس میں پتہ ہے کہ عورت ہو لڑکی ہو، ان کی سینسز بہت تیز ہوتی ہیں. ان کو فوری پتہ چلتا ہے کہ مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ایسے آہستہ آہستہ بات چیت کرتے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یا آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہو. اور یہ نارملی ہر لڑکی یا لڑکے سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بہت پیشنیٹ ہو کے ان چیزوں کا آنسر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، میں بھی کر رہی تھی. بات کرتے کرتے وہ انسان جب میرے قریب آتا گیا نا، گھبراہٹ تو مجھے اسی ٹائم شروع ہو گئی کہ یار یہ اتنا قریب کیوں آ رہا ہے میرے. مطلب ایک صوفہ یا چیئر ہے وہ پڑی ہوئی ہے تھوڑے فاصلے پہ، ٹھیک ہے، آپ اسے کھسکاتے جا رہے ہو آگے کرتے جا رہے ہو. کیا مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ آپ کی ٹینشنس کیا ہوں گی اس ٹائم میرے لیے. میں پھر بھی کام ڈاؤن نے کہا یار شاید میں غلط سوچ رہی ہوں. کرتے کرتے نا جب اس انسان نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا، تو ایک دفعہ تو میں ہل گئی تھی کہ یار یہ کیوں، مطلب ہاتھ کیوں پکڑ رہا ہے یہ بندہ. پھر میں تھوڑا سا نا ایک منٹ میں نے خود کو کام ڈاؤن کیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بولیں کہ آپ پورٹ فولیو کے لیے چلے جائیں، یا آپ کا کوئی شوٹ ہے، یا آپ کو مطلب کچھ بھی. مطلب اس ٹائم میرے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئی کہ یہ بندہ کس اٹینشن سے میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے. لیکن جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یوں کھڑا کیا نا، تو پھر میں ایک دم صدقے میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مطلب اس بندے کی اٹینشن ہی کچھ اور تھی. وہ کچھ کرتا اس سے پہلے ہی اس ٹائم میں نے اس پہ شاؤٹنگ کی، خود کو کول ڈاؤن کیا کہ اگر یہاں میں نروس ہو گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں وہاں اس کو شو کرواتی کہ میں گھبرا گئی ہوں تو کچھ بھی کر سکتا تھا نا میرے ساتھ. وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے خود کو اس ٹائم کس طرح کنٹرول کر کے اس کو فیس کیا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس ٹائم. میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اس پہ شاؤٹنگ کی ہے کہ یہ کیا حرکت ہے، بدتمیزی ہے، تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے تو تم کسی لڑکی کو اور جو اس فیلڈ سے ہی نہیں اسے اس طرح بلا کے. جب کہ میں نے وہاں پہنچنے سے پہلے اس بندے سے بات کی ہے کہ میں فیلڈ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتی ہوں، میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. اور میرا فرسٹ ٹائم کا ایکسپیرینس اتنا گندا رہا نا سویب کہ میں کچھ ٹائم خود کو گھر بند کر کے بیٹھ گئی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، میں فیس ہی نہیں کر سکتی مردوں کو، اتنے ظالم مرد. اس ٹائم اسے تھپڑ مارا، میں نکلی ہوں فٹافٹ. اور جب میں گھر پہنچی ہوں نا، میں کب آ رہی تھی، میں اپنی ماں کو کیا آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ باہر کیا ہونے والا تھا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں بتا دیتی میری اماں مجھے نکلنے دیتی دوبارہ؟ کوئی ماں یہ چاہے گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ باہر غلط ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہے. پھر کچھ ٹائم بعد دوستوں میں گپ شپ ہوتی ہے، میں نے اپنی فرینڈس کو بتایا کہ اس طرح سے ہونا. اس کا یار ہوتا رہتا ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، دوبارہ اپلائی کرو. کیا تم اپنے خوابوں کو توڑو گی؟ کیا تم نہیں چاہو گی کہ تم اسٹار بنو؟ اسٹرگل ہے، ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. فیک پرسنس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ٹکراتے ختم ہوتا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ اور آفس گئی، کہیں سے ان کا کانٹیکٹ نمبر ملا کہ آپ ان کے آفس جاؤ، آڈیشن دو تو آپ کا کام ہو جائے گا. اب کسی نے اس کا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا تو ایک دل مطمئن تھا کہ یار کسی کا کانٹیکٹ ہے، کسی کا ریفرنس ہے تو چلے جاتی ہوں. جب میں وہاں پہنچی
جیسے آفیسز ہوتے ہیں, سامنے چیئر لگی ہوئی ہے, ادھر 2 چیئرس لگی ہوئی ہیں, میں چلے گئی. اب نا اگر کوئی بندہ یہ بولے نا کہ اکیلی کیوں جاتی تھی, تو میری مما ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی, اور بھائی تھا وہ بھی تھوڑے ہمارے جھگڑے ہوئے تو الگ ہو گیا, تو مجھے اکیلے ہی آنا جانا ہے, اپنی ساری اسٹرگل مجھے خود ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب جب میں وہاں پہنچی نا, تو اس بندے نے بھی سیم مجھے اسکرپٹ دیا, ایک کسی فلم کا تھا یا کسی ڈرامے کا تھا, آپ یہ پڑھو اور آپ نے یہ ایکٹ کر کے دکھاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے وہ اسکرپٹ پڑھا, میں نے اسی حساب سے ڈائلاگس پرفارم کیا, ٹرائی کیا اسی طرح. اب وہ مجھے ہر بار میں بولے نہیں 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 ایسے نہیں کرنا, آپ ایسے کر کے دکھائیں. پھر وہ مجھے لائک جیسے ہم کسی کو باڈی ٹچ کر کے پوز بتا رہے ہوتے مجھے کہ آپ شولڈرز ایسے رکھیں, آپ کمر ایسے رکھیں. یہ چیزیں ٹھیک ہے, اگر میں کوئی کلوتھنگ کا برانڈ کر رہی ہوتی یا کوئی جنگ ڈریس کا سوٹ کر رہی ہوتی, اس میں آپ مجھے یہ پوزز بتاتے ہوئے بھی اچھے لگتے. لیکن ایک ایکٹ ہے, ایک گھر میں رہنے والی پنجابی لڑکی کا کوئی وہ ایکٹ تھا, اس میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ذمہ ہی نہیں دیتی ہیں. اس بندے کا ٹچ ہی بتا رہا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اچھا جیسے جیسے میں نے اسے رفع دفع کر کے پھر وہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا اور میں سامنے آ کے بیٹھ گئی. پھر ایک دم سے وہ بندہ اٹھا ہے, وہ آ کے میری سیٹ کی جو سائڈ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ گیا بالکل میرے ساتھ. اس نے پھر مجھے پتہ کیا کہا کہ فیلڈ میں تم چل تو جاؤ گی لیکن کیسے چلنا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا. اس نے فوری مجھے یہاں شولڈر پہ یوں پکڑ لیا کہ نا دیکھو تمہیں بہت ساری چیزوں میں سیکریفائز کرنا ہوگا, یہ سب کرنا پڑے گا. اور پھر اس نے میرے ساتھ تھوڑی زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی. اس ٹائم بھی میں کیسے خود کو کنٹرول کر کے اس بندے کو دھکا دھکا دے کے, ہماری کافی ہاتھا پائی بھی ہوئی اس دوران. پھر میں جیسے نکلی ہوں نا, وہ مجھے پتہ ہے کہ میں پھر وہاں سے کیسے بچ کے باہر نکلی ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ اس طرح 2-3 لوگوں سے, اور میں بالکل مطلب ہار چکی تھی اس ٹائم جب وہ بندے نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے نا, میرا دل نہیں تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ 2-3 بندوں سے میرے کانٹیکٹ ہوئے, پھر تھوڑا کام ملنا شروع ہوا, تھوڑا سا کام کیا, تو پھر تھوڑی سی ہمت آئی کہ برے ہیں تو تھوڑے تھوڑے اچھے بھی ہیں کہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جب اس طرح کر کے تھوڑا اور آگے بڑھی نا, پھر تو حد ہی ہو گئی. ایک دن مجھے ٹیکس آتا ہے کہ ہم فلم شوٹ کر رہے ہیں اور بڑے چینل کی فلم ہے, میں نام نہیں لوں گی یہاں کسی کا. تو اس طرح کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ کو نا بہت شارٹ ہیئر کٹ کروانا پڑے گا. سوری, آئی ایم سو سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ تو ابھی ریسنٹ ٹائمز کا کوئی واقعہ ہے نا؟ ہاں ابھی 3-4 مہینے پہلے کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کو ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا انڈسٹری میں؟ مجھے 1.5 سال ہونے والا. ابھی 1.5 سال ہی ہوا ہے. تو یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے وہ جو پروڈیوسرس کو آپ نے وزٹ کیا آفس, وہ اسٹارٹ تھا بالکل آپ کا؟ بالکل اسٹارٹ. اور ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے نا میں وہ بتا رہی ہوں, ایک بہت بڑا چینل ہے مہینے والا. جی ہاں, جو آپ نے بتایا تھا. بالکل. اچھا. اب وہاں سے ایک بندے کا مجھے میسیج آتا ہے کہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بات کر رہا ہوں. اب کوئی بھی اتنے بڑے چینل کا نام لے کے آپ کو بولے کہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بات کر رہا ہوں, فلانے ڈائریکٹر کے میں انڈر ہوتا ہوں اور یہ چیزیں ہیں, تو آپ کیسے, اگر وہ بندہ آپ کو پروف دے رہا تو آپ کیسے یقین نہیں کرو گے اس کا؟ جب وہ بندہ پروف دے رہا, آپ کو نام نکال کے دکھا رہا ہے کہ بھائی اس چینل کے اس میں ہمارا نام بھی آ چکا ہے, جو لاسٹ اینڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ سب کے نام آ رہے ہوتے ہیں. وہاں سے اس نے مجھے وہاں کے اسکرین شاٹس بھی بھیجے کہ ایس بھی بھیجے نکال کے, اور اس کی پکچرس بھی کہ ہم نے کام کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتاؤ کیا سنیریو ہے تو میں کر لیتی ہوں نا. اس نے کہا مافیا ٹائپ اس طرح کہ ہمیں ایک لڑکی چاہیے, ہمیں شارٹ ہیئر کٹ چاہیے, تو ہم اس طرح کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے میری پروفائل مانگی, میں نے بھیج دی. اب 1-1.5 گھنٹے بعد اس کا میسیج آتا ہے, کہہ رہے سلیکشن تو آپ کی ہو گئی ہے لیکن ایک اور ڈیمانڈ ہے. جب اس نے مجھے ہیئر کٹ کا بولا تھا نا, تو مجھے ہوا کہ شاید ہیئر کٹ یا آپ کی اسی گیٹ اپ کے حوالے سے کوئی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو میں نے کہا جی بولیے. تو انہوں نے کہا آپ کو نا میرے ساتھ نائٹ اسپینڈ کرنی پڑے گی. میں بالکل نا ایک لاجواب ہو گئی کہ میں اس بندے کو کیا جواب دوں. اب میں دیکھوں تو سامنے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے میرے, اور ادھر دیکھوں تو اپنی عزت میرے پاس باقی نہیں ہے. اب اس سینیریو میں ایک لڑکی کرے بھی تو کیا کرے.
چلو میں تھی, میں نے اسے منع کیا کہ بھائی میں نہیں کر رہی. فرض کرو اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی اور وہ یہ کرتی, وہ یہ کرتی. اور ایسا اور ہوتا تمہیں بھی مزے ہے. کی بات بتاؤں, کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے 3-4 بندوں کو سیم ساری چیزیں بھیجی جو اس نے مجھے انفارمیشن دی کہ اس طرح کا چینل ہے, وہاں پہ یہ ڈائریکٹر ہے, یہ ایڈی ہے, اور یہ کوئی کام ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن اس طرح کا پروجیکٹ کوئی نہیں ہے. بندہ نام کو مس یوز کر رہا تھا اس بہت بڑے چینل کے. ہاں, پھر میں نے اس بندے کو یہ بھی کہا کہ دیکھو جس اچھے انسان کے نیچے تم کام کر رہے ہو, اس اچھے انسان کو اگر میں تمہاری یہ حرکت بتاؤں. اچھا, وہ ڈائریکٹر بھی بہت بڑا ہی نام ہوگا پھر ظاہر. ہاں, تو اس نے مجھے باقاعدہ اس ایڈی نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈائریکٹر بہت اچھا ہے. تو پھر میں نے اسی کا پوائنٹ لے کے اسے کہا کہ اگر میں اس اچھے ڈائریکٹر کو یہ تمہاری حرکت بتا دوں تو تم کہاں کے رہو گے. پھر اس بندے نے مجھ سے معافی تلافی کی, لیکن پھر مزے کی بات بتاؤں وہ ریگولر بیسس پہ اسٹارٹ ہو گیا میسیجز کرنا کہ آپ کر لیں, بہت اچھی ہے یہ وہ, آپ کا کیریئر بن جائے گا, آپ کو خود اپرچونیٹیز آئیں گی, آپ کے آگے کے لیے موقع کھل جائیں گے, دروازے کھل جائیں گے, آپ بہت بڑی اسٹار بن جائیں. مطلب صحیح ہرے باغ اس نے مجھے دکھانے, ڈیلی میسیجز کرنے, ڈیلی کرنے. اگر میں اسے بلاک نہیں کرتی تو شاید وہ ابھی تک کر رہا ہوتا. یہ ویسے آج سے کتنے ٹائم پہلے کی بات ہے؟ یہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. پھر اس بندے نے ایک نائٹ اسپینڈ کرنے میں آپ کا کیا آ جاتا ہے؟ اس طرح کی بات ہے. خیر, یہ جسم چمڑے کی چیز ہے, اپنی جگہ پہ رہے گی. اس طرح کے لفظ یوز کیے گئے ہیں. ان حالاتوں میں ایک لڑکی کیا کرے گی سیب؟ کس کو جائے کہ بولے گی؟ کوئی تو یقین بھی نہیں کرتا کہ واقعی آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. کسی بھی فیلڈ میں ہو لڑکی, نہ وہ کما سکتی ہے, نہ وہ چین سے رہ سکتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے نا تو میڈیکل فیلڈ بہت بدنام تھی کہ میڈیکل کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, ویسی ہوتی ہیں, ویسی ہوتی ہیں. اب اس فیلڈ سے دور ہٹتے ہٹتے انجینئرنگ کی طرف میں گئی تو وہاں پہ بھی نا یہ باتیں بہت ہوتی تھیں کہ کوئی لڑکی ایسی انجینئر نہیں بن جاتی ہے. انہیں راتیں گزارنی پڑتی ہیں جو بڑے بڑے انجینئرز ہیں ان کے ساتھ, یا جو ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا سوری, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے دشمن لوگ ہوتے ہیں نا, جو حاسد ہوتے ہیں, جیلس ہوتے ہیں, ان کے لیے آسان ہوتا ہے کسی لڑکی کی کامیابی کے بعد اس لڑکی کے کریکٹر پہ کیچڑ اچھالنا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہاں کم ظرف لوگ کسی لڑکی کو یوں اٹیک کرتے ہیں کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں, اور کسی لڑکے کے لیے اس کے لیے دوسرے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کو ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناسوروں کا خاتمہ ہی کر دے تاکہ ہر بیٹی جو ہے وہ آسانی سے اپنی سوسائٹی میں تو ہم کمفرٹ زون دے سکتے ہیں یار. ہم اپنے ملک, اپنے شہر, اپنے علاقے, اپنے آفس, اپنے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر تو اپنی لڑکیوں کو, اپنے سوسائٹی کی لڑکیوں کو کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں یار. ہم نے کیوں انہیں ان کے کنسنٹ کے بغیر انکمفرٹیبل کرنا ہے؟ اچھا, یہ کنسنٹ سے مجھے یاد آیا, مجھے پلیز یہ بتائیں, ایسی لڑکیاں بھی تو موجود ہیں جو یہ آفر ایکسیپٹ کرتی ہیں. لڑکیوں کو چھوڑو سے, بہت بار جب میں اپنی فیملی کو دیکھتی تھی, کیونکہ میں اپنے گھر میں خود ہوں, جب اپنی فیملی کو لے کر چل رہی ہوں, ٹھیک ہے, جب اپنے خواب دیکھتی تھی بڑے بڑے, ہر بندہ دیکھتا ہے جب وہ ٹین ایج میں ہوتا ہے, تو صرف میں نہیں, یہ پورا پاکستان, پوری دنیا کا رواج ہے کہ کوئی بچہ بچی ٹین ایج میں ہے تو اسے گھر, بنگلہ, گاڑی, یہ ساری چیزیں چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ وہ سکون کی زندگی گزارے؟ جب میں یہ سب دیکھتی تھی نا تو میرا دل چاہتا تھا یار ایک رات کی بات ہے, لیکن اندر کا جو ضمیر ہے نا وہی گوارا نہیں کرتا تھا. اگر میں خود اس چیز کو کبھی اس طرح سے سوچ سکتی ہوں تو کیا کوئی اور نہیں سوچتی ہوگی؟ تم سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں. جب ہر بندہ آپ کو ایک ہی مشورہ, ایک ہی چیز, تو کبھی آپ کو بھی آ کے لگتا ہے کہ یار لوگ ٹھیک ہیں, ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں نا لڑکیوں کو توڑتی ہیں. اور یہاں جب لڑکی کسی کے ریلیشن میں ہو, اگر آپ اس سے بھی یہ چیزیں بتاؤ نا تو وہ بھی آگے سے کہتا ہاں تم نے کوئی اشارہ کیا ہوگا, تم نے ایسی کوئی بات کی ہوگی. مطلب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شاید
اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے یا یہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکی ہے یا واٹ ایور کچھ بھی, وہ لڑکی میں ہی کمیاں نکالی جاتی ہیں. وہ اسی کے کریکٹر پہ نا باتیں ہوتی ہیں کہ تم ایسی ہو, تم ویسی ہو, تم یہ تم وہ. اب ایک لڑکی ہے وہ کہاں جا کے کس کے آگے روئے؟ ہمارا معاشرہ نا لڑکی کو کہیں نہیں جینے دیتا. وہ گھر بیٹھے تو گھر والے نہیں جینے دیتے. میں یہ نہیں کہتی کہ گھر والے جو اسے, گھر کی ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں اور ہمارے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں نا, وہ آپ کو گھر والے کیا, آپ خود بھی گھر میں نہیں رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے اگر آپ کماؤ گے نہیں. یہاں پر نا ابھی یہ جو ہماری بات جا رہی ہے نا, ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی نا, مثال کے طور پہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ گھر رہتی ہے تو گھر والے جینے نہیں دیتے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, سوری, آپ کس طرح جینا چاہتی ہیں؟ ایک لڑکی کیا جینا چاہتی ہے؟ پہلے نا جب میں بالکل گھر میں رہتی تھی نا, تو میرا ایک ہی ڈریم تھا. جب میں نے دنیا نہیں دیکھی تھی, ابھی 9-10 میں ہی تھی, تو ایک ہی تھا کہ کسی اچھے لڑکے سے شادی ہوگی تو سکون سے زندگی سیٹ ہے. لیکن جب 9-10 کے بعد باہر نکلی, کالج گئی, پھر جاب اسٹارٹ کی, پھر یہ ساری چیزیں فیس کی نا, تو ایک لڑکی کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. نہیں, میری بات سنیں, میں اس بات کا قائل ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے گھر سے قدم باہر نکالا, صرف عورت مرد سے صرف عزت ہی چاہتی ہے. نہیں, سننا, مرد غیر نامحرم مرد آپ کو عزت دینے نہیں بیٹھا ہوا. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ تو حقیقت ہے. وہ آپ کی عزتیں لینے اور عزتوں پہ حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کوئی نامحرم مرد آپ کے لیے ٹرسٹ کے قابل ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل ہونا آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ چیز ایکسپیرینس کی نا اپنی لائف میں, دیکھو سنو, آپ نے کیا نا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایگزامپل ہو ان لڑکیوں کو جو تمہیں سن رہی ہیں نا پیا, ان کو یہ بات بتاؤ کہ اپنے بھائیوں سے, اپنی فیملی سے بغاوت کرو گی, گھر سے نکلو گی تو نوچ کے کھا لے گا یہ معاشرہ تمہیں. یہ معاشرہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ایسا ہی ہے نا. یہ جن لڑکیوں کو گھر بیٹھ کر یہ لگتا ہے کہ گھر والے یہ اس بات پہ ٹوک رہے ہیں, اس بات پہ ٹوک رہے ہیں, پھر دو آپشنز ہوں گی. سننا, پھر دو آپشنز ہوں گی. جب لڑکی گھر سے قدم نکال لے گی, بغاوت کی طرف آ جائے گی, پھر یا تو باہر نکل کر تنگ ہوگی, پریشان ہوگی, ڈپریشن کی پیشنٹ بنے گی, کیونکہ اس نے باہر کی آفرز تو ایکسیپٹ کرنی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو ایک اچھے گھر کی صاف ستھری لڑکی ہے, پاک دامن لڑکی ہے, وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ تو کرے گی نہیں. جب وہ سب ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو کام نہیں ملے گا. جب کام نہیں ملے گا تو مینٹلی ڈپریس ہو. ہمیں لڑکا ہوتے ہوئے اگر کام ہمارا نہ چل رہا ہو, ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. 4 جگہوں سے کام منع ہو جائے, ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور لڑکیوں کو تو وجہ بھی پتہ ہے کہ ان کو کیوں منع ہو رہا ہے, ہمیں تو وجہ بھی نہیں پتہ ہوتی. ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی, اس وجہ سے ہمیں کام نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یا تو یہ آپشن ہے, یا پھر لڑکی غلط دائرے میں داخل ہو جاتی ہے. جیسے تم نے کہا کہ میں ایک وقت پر یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یار ایک ہی رات کی تو بات ہے. وہ بس پھر یہ جو ایک ہی رات کی بات ہوتی ہے نا, پھر جو اچھے گھر کی صاف ستھری پاک دامن لڑکیاں بھی اس دلدل میں یوں دھس جاتی ہیں. پھر ان کو احساس پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ پھر ان کو احساس ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد, 2-4 بچے ہونے کے بعد, جب وہ اس عمر کے حصے میں پہنچ کر بھی اس دلدل سے نکل نہیں پا رہی ہوتی نا, پھر وہ کہتی ہیں کہ کاش میں نے اپنے باپ کی مان لی ہوتی, کاش میں نے اپنے بھائی سے نہ لڑائی کی ہوتی, کاش میں اپنے گھر کو پہلے عزت دیتی, کاش میں اپنے باپ سے مطالبہ کرتی, میں اپنے باپ سے گھر میں رہتے ہوئے ایک طریقے کے ساتھ فائٹ کرتی اپنے حق کے لیے. میں اپنے بھائی, باہر نکل کر جو درندوں سے تم نے اپنے حق لینے لڑنا ہے, بھائی گھر رہ کر اگر باپ سے تمہاری بن نہیں رہی, بھائی سے تمہاری بن نہیں رہی, ان کے ساتھ لڑ لو نا. 1 منٹ, ان سے اپنا حق لے لو نا. گھر میں تم سے 2 بندے نہیں جھیلے جا رہے, معاشرے میں نکل کر ناسوروں کو کیسے جھیلو گی؟ گھر میں تو پھر بھی تمہارا باپ, تمہارا بھائی تمہارے محرم ہے, تمہارے خیر خواہ ہیں. باہر والے تمہارے خیر خواہ تھوڑی ہیں بھائی, وہ تو تمہیں نوچ کے کھائیں گے. تو میں یہاں پر آپ کی ایج سمیت, آپ سے بڑی ایج کی, آپ سے چھوٹی ایج کی, ہر لڑکی کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پہلے اپنے گھر والے محرم مردوں کی بات کو مانیں. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, سمجھیں اس بات کو. لیکن سہیب, وہ لڑکیاں جن کے باپ اور بھائی ان کے سر پہ نہیں ہیں, وہ کہاں جائیں؟ ارے یہ جو میری طرح اسٹرگل کریں. یہ سینیریو ہی الگ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ لڑکی جس کے محرم نہیں ہے, ہاں, اس کی تو بیچاری کی مجبوری ہے ہی ہے نا گھر سے قدم نکالنا. وہ پھر دیکھیں, اگر محرم نہیں ہے, پھر وہ یہ سب کچھ فیس کر رہی ہے, تو شی نوز کہ کوئی ہے ہی نہیں, مجھے کرنا ہی پڑے گا. سمجھو, شی نوز کہ کوئی ہے ہی نہیں, مجھے فیس کرنا ہی پڑے گا. انشاءاللہ وہ فیس کرے گی, اسٹرانگ بھی ہو جائے گی,
ٹھیک ہے, بہادر بھی ہو جائے گی. لیکن اگر گھر بیٹھے میں اور وہ لڑکی ناشکری کے چکر میں گھر سے نکل رہی ہے, گھر والوں سے لڑ رہی ہے, مردوں سے, اپنے بھائی سے, باپ سے, بغاوت کی طرف جا رہی ہے, میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی یہ ابھی اگلی بات کرتے ہوئے, لیکن میں نہیں مسکراؤں گا کیونکہ دس از ناٹ اے جوک. ٹھیک ہے, کسی بھی بیٹی کی عزت حرمت جوک نہیں ہے. تو میں مر گیا ہوں, برباد ہو گیا ہوں سمجھا کے. کسی لڑکی کی عقل میں پتہ نہیں, یہ بات اللہ کرے آ جائے میری یہ بات, وہ سمجھ لے. میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جن کے پاس ہے ان کے پاس تو ہے, ان کو پتہ ہے باہر سے تکلیف ہوگی, گھر آ کے اگل دیں گی, باپ بیٹھا ہے, بھائی بیٹھے, ماں ہے, سب دیکھیں گے, اس چیز کے لیے اسٹینڈ لیں گے. اور جو کسی کو بتا ہی نہیں سکتے, جس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, نہ اس کا باپ ہے نہ بھائی ہے, وہ اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ میں بتاؤں, کل کو اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے مردوں کو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ کسی عورت کو اتنا اسپیس دے دیں کہ وہ اپنا کام کر سکے. ایگزیکٹلی. بات شروع ہوتے وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا, شاید آپ بھول گئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بحیثیت اس سوسائٹی کا مرد, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں لڑکیوں کو کمفرٹ زون میں رکھیں, انہیں کمفرٹیبل رکھیں. ہم سے سہیب احمد کہیں بیٹھا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی لڑکی انکمفرٹیبل ہوتی ہو تو لعنت ہے سہیب کی زندگی پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس مرد کو دیکھ کے عورت اپنا راستہ بدلے نا, اس مرد میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن آج کل اگر میں بات کروں تو ہر جگہ ایسے ہی مرد بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کے عورتوں کو ہوتا ہے کہ یار ہم گھروں میں بند ہو جائیں, ہم نہ ہی نکلیں. وہ نہیں نکلیں گی تو اس کی فیملی کو کون دیکھے گا؟ باپ ہونا, بھائی ہونا, یہ ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. وہ کچھ رشتوں کو دیتا ہے, کچھ کو آپ سے لے لیتا ہے. بالکل, یہ اللہ کی مصلحت ہے, یہ اللہ کی دین ہے. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں تو آپ اس کو کیا بولو کہ جا کہیں سے اپنا باپ لے کے, وہ کہاں سے لائے؟ اگر کسی کے پاس بھائی نہیں ہے وہ کہاں سے لے کر آئے؟ اگر اسے خود نکل کے فیس کرنا ہے, ایٹ لیسٹ اسے اتنا اسپیس دو کہ وہ اپنا کام ہی کر کے آ جائے. اس سوال کا نا ایک بہت اچھا جواب ہے میرے پاس, دوں؟ ہاں دو. مرد ہو یا عورت, چلو اسپیسیفکلی عورت کی بات کرتے ہیں. آپ امیجن کریں جی, ایک لڑکی ہے, نہ اس کے گھر میں باپ ہے, نہ اس کا بھائی ہے, نہ شوہر ہے, نہ بیٹا ہے, کوئی بھی اس کا مرد محرم نہیں ہے, اینڈ شی ہیو ٹو سروائیو ان دس سوسائٹی, ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے, اس کو جینا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان اگر دنیا میں تنہائی محسوس کرے تو وہ تنہا ہے, وہ اکیلا ہے؟ وہ اکیلا ہوتا ہے؟ وہ اکیلا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ صرف اس کے رب کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہوگا. اور جس کے ساتھ رب ہے, اللہ ہے, اس کو پھر کسی اور کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جذباتی جملہ نہیں ہے, خدا کی قسم یہ جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا میں کوئی کتابی جملہ نہیں کہہ رہا, یہ آزمائی ہوئی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں. بھائی آپ اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ پوائنٹ از کہ آپ اس دنیا کو کیا ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں آپ یہاں پر؟ نہیں نا. جب آپ ہمیشہ باقی رہنے نہیں والے, جب آپ کی ہی سگی ماں یہاں پر آپ کو پہچانے گی, اوپر نہیں پہچانے گی, جب آپ کا آپ کے ہی اس باپ سے تعلق ختم ہو جائے گا جس باپ کا اس دنیا میں آپ سے نام ہٹا لیں تو آپ گالی بن جاتے ہیں, اس کا وہاں پر آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ ننگے آئے, ننگے ہی دفنائے جا رہے ہیں, آپ کچھ لے کر جا ہی نہیں رہے. جب آپ کچھ نہیں لے کر جا رہے اور اس مسافر خانے سے جانا ہی ہے, پھر اس کو مسافر خانہ ہی سمجھیں. ہر کوئی نہیں سمجھتا, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے, اور یہ جو ماحول ہے, یہ جو چیزیں ہم نے بنا لی ہیں ہماری جاگیر ہے, اور ہم نے اسے ساتھ لے جانا ہے. آپ دنیا کو سر پہ لے کے آپ رات میں بیٹھیں سکون سے, اور بس یہ سوچیں کہ یا اللہ میں نے اس مسافر خانے میں آج کا جو دن گزارا مالک, اس میں اگر مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی تو مجھے معاف فرما, ان کے دل میں ڈال دے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں, اور اگر جن سے میری دل آزاری ہوئی ہے مالک میں ان کو معاف کرتا ہوں. یا اللہ میرے اتنے سارے مسئلے ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہے مجھ سے, لیکن تو خالق ہے, مالک ہے, تو میرا ہر مسئلہ ختم کرنے پہ قادر ہے, تو کر دے. جب آپ ہر بات اس کو سناتے رہیں گے, اپنا ہر مسئلہ ہر دکھ اس کو بتاتے رہیں گے, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اکیلے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے یتیموں کے لیے جملہ فرمایا, مولا فرماتے ہیں کہ یتیموں کا باپ میں ہوں. آپ اندازہ کریں زبیر بھائی, کون اکیلا ہے اس دنیا میں؟ نہیں ہے آپ اکیلے. آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں, آپ کے رب کی ذات نے ہر وقت آپ کو تھامے رکھا ہوا ہے. آئے میں بات کہیں اور نکل جائے گی, آپ کے ٹاپک پہ رہتے ہیں پلیز. ٹھیک ہے, آپ نے پیا اپنے ایکسپیرینسز بتائے. یہ ایک اور بات بتاؤں صاحب, ایک تھا برانڈ شوٹ تھا, بہت بڑا برانڈ ہے, وہ بھی نام نہیں لوں گی میں اس کا بھی.
وہاں پہ میری پروفائل گئی. انفیکٹ میں نے خود اس بندے کو بولا ہے کہ میں کوئی بہت فیئر ٹون کی لڑکی نہیں ہوں, میرا بہت نیچرل کلر ہے, تو اگر ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آگے سے مجھے کہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی براؤن کلر ٹون کی ہے, تو ڈونٹ وری. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی میں, آپ مجھے ٹائمنگس وغیرہ اور لوکیشن بھیج دیں. جب لوکیشن آئی ہے میرے پاس اور 3 دن بعد شوٹ تھا, میں 3 دن بعد شوٹ پہ پہنچی ہوں. جب میں اسٹوڈیو گئی ہوں, تم نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا کہ لڑکی لڑکے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کپلس بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا ضرور دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, یہ دیکھا ہے کبھی؟ یار اس طرح کے غلیظ نظارے پارکوں میں ملتے ہیں دیکھنے کو. اسی طرح کے نظارے میں بول نہیں سکتی, جس طرح سے بے حیائی وہاں پہ چل رہی تھی نا, ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پپیاں جپیاں ننگے منگے گھوم رہے ہیں, کہ بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. کہاں آفس کا یہ ماحول ہے جہاں شوٹ ہونا تھا آن سیٹ اسٹوڈیو کا سین ہے یہ. جب میں پہنچی میں ایک دم شاک کہ یار میں شوٹ کرنے آئی ہوں یا کوئی پارن وان بن رہے ہیں جن کے لیے میں آئی ہوں. اچھا. وہاں جب میں اندر میک اپ روم تھا وہاں گئی ہوں, تو میک اپ آرٹسٹ نے مجھے بٹھایا, اس نے میرا میک اپ اسٹارٹ کیا ہے. تو وہاں کلائنٹ آتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ آپ باہر جائیں, میک اپ آرٹسٹ کو اس نے کہا نا. تو میں ایک دم شاکڈ ہو کے, کیونکہ اس سب نظریے کو دیکھ کے, صورتحال کو دیکھ کے نا نروس تو میں ہو گئی تھی کہ یار یہاں ہو کیا رہا ہے. تو باقی جو پہلے کے ایکسپیرینس تھے اس کی وجہ سے نا میرے مائنڈ میں بہت سارے کویشچنز آ چکے تھے کہ یار یہاں پہ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے میرے ساتھ, یہ وہ فلاں فلاں. تو میں نے اس کلائنٹ کو پوچھا کہ بھائی کیوں میک اپ ہو رہا, ابھی تو میرا میک اپ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, تو آپ اسے کیوں باہر جانے کا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں, آپ بچی نہ بنیں, آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا. واٹ یو مین کہ اچھی طرح پتہ ہوگا, آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو منظر تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا. اس نے کہا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ کرتی ہیں تو یہ شوٹ سٹارٹ ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. میں پھر اور ہائپر ہوئی. میں نے کہا آپ کو جب میں نے ہر چیز کلیئر کی ہے تو آپ کو بھی کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہماری یہ ڈیمانڈس ہیں, آپ پوری کرو تو آؤ, نہیں کرنی تو نہ آؤ. میں آتی ہی نہیں, مجھے بلایا ہی کیوں ہے یہاں پر؟ اب وہاں سے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ آف کورس نہیں ہے صحیح طریقہ. اگر لڑکیاں کر بھی رہی ہیں, وہ اپنا آپ دے بھی رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ انہیں پہلے بتاؤ تو صحیح کہ بھائی ایسا ایسا سین ہے, آپ نے آنا, آپ ایگری کرتی ہو آپ آ جاؤ, آپ نہیں کرتی آپ نہیں آؤ. مطلب وہاں پر جتنے وہ تم بتا رہی ہو کہ کپل آئی تھنک 3 سے 4 ماڈلس آئی ہوئی تھیں, اور وہ انڈسٹری کی بڑی ماڈلس تھیں. جی مطلب ایڈس کرتی ہیں بڑے بڑے, ہم نے یقیناً دیکھ رکھی. بہت ساری چیزیں وہ کر رہی ہیں, انڈسٹری میں اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا مطلب کہ بہت نون فیسز نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا وہ یہ سب وہ لوگ تھے جن کا آڈیشن ہونا تھا, جن کا انٹرویو شوٹ چل رہا ہے برانڈ کا, برانڈ کے شوٹ کے لیے وہ آئی ہوئی ہیں. تو یہ کون سے شوٹ میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کارنامے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہماری تو جی ٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, گیو اینڈ ٹیک کی, اگر آپ کو کرنی ہے, اگر ٹھیک ہے آپ کو کرنی ہے تو آپ پہلے بتاؤ. اگر کسی کو ٹھیک ہے بہت لڑکیاں کر رہی ہیں, بہت ماڈلس کر رہی ہیں, تو وہ آ جائیں گی, مجھے نہیں کرنا, میں نہیں آتی. میں تو یہ سن کے حیران ہوں. مجھے بلا رہے ہو تو میں اب گھر پہ جا کے مجھے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا شوٹ ہو گیا, آپ گھر سے نکلتے ہو نا, آپ بتا کے نکلتے ہو کہ آپ کس کام کے لیے اور کہاں جا رہے ہو. دوسروں کا مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں نکلتی ہوں نا, میں اپنی ماں کو بتا کر نکلتی ہوں کہ میں اس لوکیشن پہ جا رہی ہوں, اس کام سے جا رہی ہوں, اتنے ٹائم کے اندر میں واپس آ جاؤں گی. اب میں گھر پہ جا کے کیا بولوں, شوٹ ہی نہیں ہوا. ایون 3 گھنٹے میں آنے والی آدھے 1 گھنٹے میں واپس کیسے آ گئی ہے؟ ہمارے پاس کوئی مارجن ہی نہیں ہے یار. پیچھے دیکھو فیملی, آگے دیکھو تو یہ سب گندگی پھیلی ہوئی ہے. اس فیلڈ کے اندر ہی نہیں ہے, ہر جگہ اب یہی ہو رہا ہے عورت کے ساتھ. میری ایک فرینڈ ہے, وہ آفس میں جاب کرتی ہے, یہ ریئل اسٹیٹ والوں کا آفس ہے وہیں پہ. اب میڈیا انڈسٹری تو میڈیا ہو گئی, اب وہاں پہ بھی اس بندی کو یہ ریکوائرڈ ہے کہ اگر اسے پرموشن چاہیے, اس کو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں نا تو ہماری سیلری انکریز ہو جائے, بڑھ جائے, کیونکہ پیسہ آتا ہوا برا کسی کو بھی نہیں لگتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ سر مجھے اتنا ٹائم ہو گیا یہاں جاب کرتے ہوئے, تو آپ اب میری سیلری بڑھا دیں. تو سیم ریکوائرمنٹ وہاں پر بھی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر لیں, ہم آپ کی سیلری بڑھا دیں گے. اب ایسی لڑکیاں کہاں جائیں جنہوں نے اپنی فیملی دیکھنی ہے, اپنا آپ دیکھنا ہے, اپنا فیوچر دیکھنا ہے.
رہی بات شادی کی، تو آج کل اتنے اچھے لڑکے کہیں بھی نہیں مل رہے، بہت اکا دکا ہی ہیں جو مطلب لڑکی کو شادی کرتے ہیں پھر اسے اتنا مارجن دیتے ہیں کہ یار آپ اپنا بیک گراؤنڈ بھی دیکھو، اپنی فیملی اگر آپ کو آنا جانا ہے انہیں سپورٹ کرنا آپ کرتی رہو. اب جن کے بہن بھائی چھوٹے ہیں، اکیلی والد ہیں، وہ کیسے کر لے یار؟ ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی نا اپنے آپ کے لیے سوچ ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کی فیملی کی رسپانسبلٹی آپ پہ بہت ہے مجھ پہ، میری فیملی ہے، میری مدر ہے، گھر ہے، بہن بھائی ہے، سب آپ ہے. اکیلی کمانے والی اکیلی ہوں میں. اینڈ آف دا اینڈ ہمارے پاس آتا ہے کیا ہے کہ آپ جاؤ اور یہ سب دیکھ کے واپس آ جاؤ. منتھلی آپ کا کتنا ایکسپینس ہے گھر کا؟ دیکھو اگر میں بہت وہ بتاؤں نا گھٹ گھٹ کے، گھر تو کرائے کا بھی ہاں گھر بھی رینٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ کو انکلوڈنگ پتہ رینٹ ہے اینڈ آل گروسریز اور گھر کے خرچے، دوائی دارو، یہ وہ سب کچھ ملا کے یار بس ہو جاتا ہے. مطلب ابھی میں مینیج کر لیتی ہوں. آپ فگر کوٹ نہیں کرو، اندازاً کوئی بتا دو کتنے پیسوں کے قریب کا منتھلی خرچہ ہے آپ کا؟ کوئی 1 لاکھ کے قریب ہے؟ 1 لاکھ سے تو زیادہ ہی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ ہے کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اسکول جاتے ہوں گے، اسکول جاتے ہیں، پھر گھر رینٹ کے اوپر سے آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہو آج کل؟ میں ساتھ میں ایز اے مہندی آرٹسٹ بھی کام کرتی ہوں، اسی لیے تو میں اپنا گھر چلا پاتی ہوں. ادروائز اگر میں میڈیا فیلڈ کو ہی لے کے بیٹھی رہی تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی. مہندی آرٹسٹ آپ کسی سیلون میں جاب کر رہے ہو؟ نہیں، میں فری لانس کرتی ہوں. اگر کہیں کسی کو ایونٹ ہوتا ہے جیسے برائڈل مہندی ہوتی ہے تو میں وہ جا کے لگا لیتی ہوں، اس سے مجھے اتنا ارن ہو جاتا ہے کہ میں پھر اپنا گھر ٹھیک ہے. ساتھ کے ساتھ چلتے ہی نا اپنا آپ انسٹاگرام ہینڈل بتا دو تاکہ مہندی کے لیے لوگ آپ کو اپروچ کر سکیں. اف یو وانٹ. آفیشیل PR رندھاوا آفیشیل آپ کا انسٹاگرام ہے. جوانوں، میری تمام بہنوں سے، لڑکیوں سے، خواتین سے گزارش ہے کہ اس طرح نہیں کہ آپ نے کوئی سمپتھی کرنی ہے، کوئی ہیلپ کرنی ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی مجھے نیڈ بھی نہیں ہے. کام دیں. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں جن کو مہندی لگنی ہے، آپ پیا کو بتائیں. آپ جا کر بھی لگاتی ہیں یا آپ بلاتی ہیں؟ جا کے بھی لگا لیتی ہوں، اگر کوئی آ سکتا ہے تو آ کر. ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا آئی تھنک کہ سیف نہیں ہے کہ آپ ایسے خود جا رہے ہو. وہ پھر آپ جاؤ تو پھر یقیناً آپ کو، ہاں اگر میں کسی کو جانتے ہوں، ہاں ایسے انون کسی نے بلایا تو جانا از ناٹ مناسب. تو آپ ایسے نہیں کرنا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ آپ دیکھ بھال کے خود ہی آپ کو اگر لوگ اپروچ کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ کار ہوگا اس طرح سے آپ ضرور کرو. ٹھیک ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کا مہندی سے روزگار. ٹھیک ہے، ہاں میں یہی بتانا چاہوں کہ جو نیو کمر لڑکیاں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں صرف کہ جن کو کیمرہ فیس بھی نہیں کرنا آتا، ان کو راتوں رات اسٹار بنایا جاتا ہے صرف باتوں سے. یہ نہیں کہ وہ اسکرین پہ اسٹار آ رہی ہیں، باتوں سے، اور اسے ایبیوز کر کے پھر بھیج دیا جاتا ہے. نہیں، وہ ایبیوز کیسے ہوا؟ وہ ایبیوز تو نہیں ہوا نا. اگر تو اس نے اپنی چاہت سے، اپنے کنسنٹ سے اس نے یہ سب کیا. کسی کو غلط بات کر کے یوز کرنا بھی ایبیوز ہی ہے. نہیں، میری بات سنیں. وہ لڑکیاں جو یہ مائنڈ سیٹ بنا کے گھر سے نکل رہی ہیں کہ ڈائریکٹر مجھ سے گیو اینڈ ٹیک کا کہے گا، میں مان لوں گی اور پھر مجھے فریم ملے گا. سننا، لڑکیوں کی میں بات ہی نہیں کر رہی جو خود سے کر رہی ہیں. تو پھر ابیوز کیسے ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ ابیوز ایسے ہی ہو رہی ہے نا، ایک بندی آپ کے پاس آئی ہے، آپ مجھے بہت کمفرٹ زون دے کے بلا رہے ہو کہ ہاں بھائی پیا آ جاؤ، میں تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں. اب پیا تمہارے بھروسے آنکھیں بند کر کے آ جاتی ہے. اب تم آ کے اسے اتنا مینپولیٹ کر دو، یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں یہ کرا دوں گا، وہ کروا دوں گا. پھر آپ وہاں سے فوری پلٹے ہو کہ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی، تم بہت اچھی ہو، تم ایسی ہو. پھر آپ اسے یوز کرو اور تھوڑی دیر میں بولو یار میڈیا فیلڈ میں تو یہ کامن ہے، تم کیا نخرے دکھا رہی ہو. ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ نہیں، بہت لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جینوین جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں جن کو میں جانتی ہوں، میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ ان کی ایسے بھی شاہکار بیٹھے ہوئے جو پوری ایفرٹ کرتے ہیں اس چیز پہ، چیز کو پکاتے ہیں، پہلے لڑکی کا مائنڈ بناتے ہیں، پھر ریلیشن شپ کرتے ہیں. ابھی کل رات کی بات ہے کہ مجھے ایک کال آتی ہے کہ فلانے بندے نے آپ کا نمبر دیا، ہم ایک مووی اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے تو میں میسیجز بھی آپ کو دکھا سکتی ہوں. اس نے کہا ہم مووی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم نے نا تھوڑا بولڈ کام کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کتنا بولڈ پہلے مجھے کنفرم کرو. اس نے کہا کہ ہلکا پھلکا لائک جیسے کلیویج وغیرہ جیسے یہ ہارر موویز میں ہوتا ہے، لڑکی کو دکھاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنی پروفائل بھیجے، میں نے بھیج دی. پھر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ویسی پکچرز بھیجو. ویسی کیسی؟ بولڈ پکچرز جس میں آپ کی باڈی پراپر شو ہو رہی ہو. اچھا. میں نے کہا بھائی دیکھو سنو میری بات، کام کرنا ہے سیٹ پہ بلاؤ، کام کرتے ہیں، پکچرز میں نہیں بھیج سکتی.
اور جو مطلب نارمل پورٹ فولیو آپ نے بھیج دیا, اس کے علاوہ جس طرح کا ان کی ڈیمانڈ, وہ مجھ سے الگ پکچرز مانگ رہے ہیں. اور پھر مجھے کال کیے تو بھائی ڈیٹیلز پہ بات ہو رہی, آپ مجھے کال کریں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اسٹوری کے بارے میں بتانا ہو, چلو بھی میں ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں, میں فلانی جگہ پہ ایڈی ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, ابھی میں نے یونیورسٹی کا کام پکڑا ہے, اس کا جو ہے پروجیکٹ ہے, اس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے. اب مجھے یہ تھا کہ کال کٹ کروں کیونکہ میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی اس چیز میں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اسٹوری پڑھتی ہوں. اس نے مجھے PDF بھیجا, میں نے کہا اسٹوری پڑھتی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے. اچھا کہیں بزی ہو؟ میں نے کہا نہیں, کیوں؟ تو اچھا بات ہی کر لو پھر. آپ کو ایک بندہ پراپر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اسٹوری پڑھ کے پھر بتاتی ہوں, پھر آپ اس پہ اور مزید وہ لائک اس طرح مجھے فورس کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو, کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے اور اسے بات کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے, تو اس سے میں فارغ مل گئی, میں بیٹھ کے باتیں کرتی رہوں بس. 9 منٹ وہ بھی میں نے سے مشکل سے جان چھڑوائی ہے, 3-4 منٹ بہت ہوتے ہیں. ویل پیا تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنا کچھ بتایا, اتنا کچھ بتایا. میں چاہتا تھا یہی چیز بڑے عرصے سے, جب خود بول رہا تھا چیخ چیخ کر, تب اس میں وہ تاثیر نہیں آ رہی تھی جو آج ایک لڑکی نے اپنے منہ سے یہ باتیں بتائی ہیں جو کہ لڑکیوں کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں, آپ نے جو بات ابھی بتائی نا, میں چاہوں گا اینڈ پر کہ آپ ضرور 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 اس چیز پہ زور دو اور بتاؤ کہ جو چیزیں آپ نے خود ایکسپیرینس کی ہیں نا, وہ کوئی بیٹی کوئی لڑکی نہ کرے کبھی, اللہ کرے اس کو وہ چیزیں ایکسپیرینس نہ. اور وہ کیسے اس نہج پہ پہنچتی ہے, باپ سے لڑ کے, بھائی سے لڑ کے, شوہر سے لڑ کے, گھر کے اپنے محرم مردوں سے لڑتی ہیں, اور باہر اس کی مثال ایسے ہے. اور ظالم باپ, ظالم بھائی, ظالم شوہر کی نہیں ماننی ہے. اللہ آپ کو بچائے ایسے باپ, شوہر اور بھائی سے. اللہ کسی عورت کو ایسے ناسور کے ہاتھ میں کبھی نہ دے. لیکن اس کی اگزامپل ایسے دوں گا کہ ایک جنرلی اگر باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام مت کرو, اس سے رک جاؤ, لیکن بیٹی وہ پتہ کیوں کر رہی ہے, کیونکہ اس کی یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو کہہ رہا ہے ٹرینڈ چل رہا کہ ہے, یہ ٹرینڈ ہے, لیٹس ڈو اٹ. بیٹا نہیں کرو, تم لڑکی ہو, وہ تمہیں کہیں نہ کہیں استعمال کر جائے گا. جب ہو جاؤ گی پھر سر پکڑ کے بیٹھو گی, اللہ کبھی وہ دن نہ لائے میرے منہ میں خاک کہ کبھی کسی بھی بیٹی کو اس طرح کا کوئی پچھتاوا ہو. پلیز آپ بولیں. کوئی بندہ بنا مطلب کے نہیں آ سکتا. اچھا یہ تو میں کہتا تھا, آپ ایک لڑکی ہیں, آپ ایک لڑکی ہیں. پیا ذرا تم بتاؤ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ میں آپ کے بات کرنے سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ اگر ایک لڑکی کے کام کوئی لڑکا آ رہا ہے نا, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کہیں نہ کہیں اس کا اپنا مطلب ضرور ہے. نہیں کام آ رہا ہے تو نہیں, دیکھیں کام تو میں بتاتا ہوں. میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اسے کوئی کہہ رہا ہے نا کہ ہاں آ جاؤ, اور اس میں تمہیں یہ کر کے دے رہا ہوں, میں یہ کروا کے دے رہا ہوں, میں ایسے کر دوں گا. آپ بات وہی کر رہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں, بات وہی کر رہی ہوں, لیکن میں مزید کلیئر کرتا ہوں. کوئی بھی غیر محرم نامحرم مرد ہاں بالکل اپنے مفاد کے بغیر کسی نامحرم عورت سے نہیں جڑے گا, وابستہ نہیں ہوگا, زیادہ دیر لمبا تعلق نہیں رکھے گا. اس کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا تو ہی وہ تعلق استوار کرے گا. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے کہ میں یہ چیز سمجھاتا ہوں. وہ گزرتے ہوئے مدد کر دینا, رو میں جگہ دے, وہ ایک الگ کیس ہے. عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس ٹیمپریری کی ختم, لیکن وہ جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں نا, وہ یہ بات ہے. بس آپ اینڈ پر لڑکیوں کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ہر اس لڑکی کو جو گھر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے اگر جس کا باپ اور بھائی ہے اسے پتہ ہے کہ یہ کبھی میرا برا نہیں چاہیں گے, تو وہ کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے ان سے مشورہ ضرور کرو کہ بابا یا بھائی میں یہ کام کرنے والی ہوں. وہ اگر کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں کرو تو مطلب مت کرو, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا باپ بھائی ایسا ہے کہ ان سے بھی مجھے چھٹکارا چاہیے اور مجھے یہ کام بھی کرنا ہے, تو اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اچھے برے کو دیکھتے ہوئے پھر کرو. اس میں بھی پہلے یہ دیکھو کہ اگلا بندہ آپ کو کیا مشورہ دے رہا ہے, اور اگر وہ دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کیا فائدہ ہے. کسی بھی پہ ٹرسٹ مت کرو, کسی غیر بندے پہ تو بالکل بھی ٹرسٹ مت کرو. آپ بیٹھے ہوئے نا تو اپنے آپ کو اتنا شارپ رکھو کہ وہاں بس وہ آنکھیں چپکے اور آپ کچھ بھی کر لو. اس کو اتنا موقع نہیں دو کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ کرے. یہ بات تو جب بھی گھر سے نکلو ہوشیار بن کے نکلو اور سب کو فیس کرنا سیکھو, اور بہادر بنو یار, بہادر بنو. بالکل اسٹے اسٹرانگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو, لڑکیوں کو, ہم سب کی عورتوں کو اپنی امان میں رکھے, انکلوڈنگ مرد بھی. ان شارٹ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے پروردگار. اسی اپنے پن کے ساتھ جوانوں کے آج کی اس پوڈ کاسٹ نے تمہیں بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ بتایا ہوگا, اور یہ پوڈ کاسٹ تمہارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھو گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ. 1 منٹ کٹ نہیں لگانا, 1 منٹ. میں سبسکرائب کرنے کا تو کہہ دوں یار,
سبسکرائب نہیں کر رہے. یہ بہت عرصے سے سبسکرائبرز رکے ہوئے ہیں. جو ویوز آ رہے ہیں اس میں 57% پلس وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ویڈیوز دیکھ کر غائب ہو جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر تم ویڈیو دیکھتے ہو تو سبسکرائبر بن کے دیکھو تاکہ تم سارے پوڈ کاسٹ دیکھ سکو.